بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نون لیگ میدان سے بھاگ گئی ہے، شکست تسلیم کر لی ہے، اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں۔ جس طرح سے عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ مارا گیا ہے اور ساری دنیا کو پتہ لگ گیا ہے، اب ان کو بھاگنے کی پڑی ہے، لیکن اب یہ بھاگ نہیں سکیں گے۔ خبر یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو کہ اب وزارت عظمیٰ پہ بیٹھنے سے یا وزیر اعظم بننے سے انکار کر چکے ہیں، اب ان کی زیر صدارت اجلاس ہوا ہے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنماؤں کا۔ یہ میں آپ سے خبر شیئر کر رہا ہوں اور اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے پیچھے کیا معاملہ چل رہا ہے اور کیا یہ ہو سکے گا اور کیوں یہ ساری کہانی بنی ہے اور کیا کچھ یہ ہوا ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کی زیر صدارت اجلاس ہوتا ہے نون لیگ کے سینئر رہنماؤں پر مشتمل، اور اس میں جناب ساری لیڈرشپ میں اکثریت میں یہ رائے دے دی جاتی ہے۔ اب یہ سارا ڈرامہ ہو رہا ہے کہ جی رائے دے دی گئی ہے، میاں نواز شریف صاحب بھی ظاہر سے متفق ہوں گے کہ نون لیگ کو وفاق میں حکومت نہیں لینی چاہیے۔ دوبارہ سنیے گا، نون لیگ کو وفاق میں حکومت نہیں لینی چاہیے، نون لیگ کا وزیر اعظم نہیں ہونا چاہیے، شہباز شریف کو وزیر اعظم نہیں بننا چاہیے۔ اب ایک تو کہانی یہ ہوگی کہ اچھا شہباز شریف صاحب اپنی کہانی بنا رہے تھے مل کر فیصلہ سازوں کے ساتھ، تو نواز شریف کو مائنس کیا ہے تو شہباز کو بھی مائنس کر دیا جائے۔ نہیں، یہ چکر نہیں ہے جناب۔ اصل کہانی یہ ہے کہ ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ چونکہ ہمارے پاس مینڈیٹ تو تھا نہیں، پھر لالچ تھی کہ ہمیں حکومت مل رہی ہے، حکومت لے لیتے ہیں۔ اب ان کو نظر آیا کہ عوامی مینڈیٹ بھی نہیں ہے، لوگ ہمارے خلاف ہیں، ساری جماعتیں جو ہیں وہ اکٹھی ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی بھی جا رہی تھی تحریک انصاف سے ملنے، اور وہ تو تحریک انصاف نہیں مان رہی، مولانا بھی جناب تیار بیٹھے ہیں تحریک انصاف کے ساتھ ملنے کو، ساری جماعتیں جو ہیں تیار بیٹھی ہیں۔ ہر شہر میں، ہر صوبے میں اس وقت احتجاج ہو رہا ہے، ہماری حکومت کس طرح سے چلے گی، کتنا عرصہ جناب اس کو ہم اس طرح سے چلا لیں گے، اور اس کے بعد یہ کہ آگے تو پھر ہمارا ملیا میٹ ہو جائے گا، کسی بھی وقت ہم گر سکتے ہیں اور بالکل صاف ہو جائیں گے۔ ایک پریشر گروپ بھی نہیں رہے گا۔ ابھی تو 15-20 سیٹیں تھی نا جی جن کو بڑھا کر 80 کر دیا گیا، تو اب 5-10 بھی مشکل ہو جائیں گے اگلی دفعہ۔ تو لہٰذا اب ایسا کرتے ہیں کہ ہم وکٹم کارڈ کھیلتے ہیں، حالات ہم نے 2 سال میں تباہ برباد کر دی ہیں، اب پیچھے ہٹ کر بیٹھ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں جناب تماشا، اور ہمارے سارے کیسز معاف ہو گئے ہیں، موجوں میں ہیں، مزے میں ہیں، اور بیٹھ جاتے ہیں۔ پنجاب گورنمنٹ جو ہے اس پر ہم نے فوکس کرنا ہے۔ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ پنجاب حکومت پر ہم فوکس کریں، پنجاب میں ہی ہم رہیں گے بس، اور تو کہیں ہم رہیں نہیں، تاکہ جو 2 سال میں تباہی ہوئی ہے اور آگے جو مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے، IMF سے ڈیل کرنا ہے، گیس، پیٹرول، بجلی، اس میں ہمارا کوئی ہاتھ نہ آئے، اور ہم جناب بیٹھ کر صرف تنقید کریں گے اور مزے کریں گے، اور اس کے بعد کہیں گے دیکھیں جناب اب ہمیں آپ ووٹ دے دیں۔ تو وہ آج کل چل رہا ہے نا چند، نہ میرا چند، اینج نہیں، ایسے نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور وہ ایک بچے کی بڑی ویڈیو وائرل ہوتی ہے، ڈر گیا، تو یہ ڈر گئے ہیں کیونکہ اب ان کو نظر آ گیا ہے کہ لوگ ان کے ساتھ ہیں نہیں، اور یہ اب اس سارے لندن پلان کو فیل ہوتا دیکھ چکے ہیں، اب اس سے بھاگ رہے ہیں۔ لیکن یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ایک تو تحریک انصاف نے دیکھ لیا کہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، اب آپ اس میں آپ دیکھ لیجئے عمران خان صاحب واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ ان کا فوکس صرف اور صرف ایک ہے کہ یہ جو چوری شدہ مینڈیٹ ہے، یہ جو لوگوں کے حق پر ڈاکہ مارا گیا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ سارا مینڈیٹ واپس ملے گا تو 2/3 اکثریت ہے تحریک انصاف کی، وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ اب اس صورتحال میں جہاں کوئی بھی حکومت لینے کو تیار نہیں ہے، وہاں کیا ہوگا؟ کوئی بھی حکومت لینے کو تیار نہیں ہے۔ تحریک انصاف کے پاس تو نمبر ہی نہیں چھوڑے آپ نے، ان کے پاس تو آپ نے 100 بندے نہیں ہونے دیے۔ وہ کہتے ہیں جی 180 ہمارے لوگ جیتے ہیں، آپ نے جناب 80 ادھر ادھر کر دیے، 100 بھی لگا لیں تو اس کے ساتھ حکومت بنا نہیں سکتے، اور کسی کے ساتھ مل کر حکومت بنانے سے عمران خان بار بار انکار کر چکے ہیں۔ جو فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ملاقاتیں ہیں اس کے بارے میں بھی آپ وضاحتیں دے رہے ہیں کہ جی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تو احتجاج کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، جو چوری ہوا ہے، جو دھاندلی ہوئی ہے الیکشن میں، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کوئی آگے چل کر اکٹھے ہونے کی بات نہیں ہو رہی۔ ابھی مولانا صاحب کی بھی جناب نوٹیفیکیشن آنے لگ گئے ہیں، ان کی جماعت کے لوگوں کو زیادہ سیٹیں دینے لگ گئے کہ وہ خاموش ہو جائیں۔ اب پتہ نہیں وہ کس طرف جائیں گے، کیونکہ ابھی تک مولانا صاحب تو اسی جگہ پر ہیں۔ انہوں نے تو یہ تک کہہ دیا ہے ابھی انٹرویو میں نسیم زارا صاحب کے پروگرام میں کہ زرداری صاحب مفاہمت کے نہیں، مفادات کے بادشاہ ہیں، جہاں ان کو مفادات نظر آتے ہیں وہ اس طرف چلے جاتے ہیں۔ یہی بات اب نون لیگ لے کر ڈری ہوئی ہے، مگر یہ اتنا آسان نہیں اب۔ یعنی جس نون لیگ کے لیے میاں نواز شریف صاحب کے لیے سارا قانون ادھر سے ادھر کر دیا گیا، عدالتیں ادھر سے ادھر کر دی گئیں، ان کے لیے راستہ بنایا گیا، عمران خان صاحب کو سزا دی گئی، ان کے کارکنوں کو گرفتار کیا گیا، ان پر تشدد کیا گیا، ساری ریاست، اس کے وسائل جو ہیں وہ شریف خاندان کی جھولی میں ڈال دیے گئے، جس طرف وہ اشارہ کرتے تھے اس طرف سارا کچھ چل پڑتا تھا۔ تو اب آ کر یعنی اتنی ان کے لیے محفل سجائی، کیا کچھ کر دیا گیا، اس کے بعد آ کر وہ اس سے نکلنے لگ جائیں اور کہیں جی ہم صرف پنجاب تک۔ تو پنجاب میں جو لوگ تحریک انصاف کے آزاد امیدوار جیتے ان کو شامل کروایا جا رہا ہے، وہ سب اسی لیے کروایا جا رہا ہے کہ جی ہاں آپ صرف پنجاب میں بیٹھ جائیں اور وفاق میں نہیں۔ اب ان کو بھاگنے بھی نہیں دیا جائے گا، کیونکہ جن کے لیے محفل سجائی، جن کی وجہ سے اتنی بدنامی مول لی اداروں نے،
آپ کے خیال ان کو جانے دیں گے؟ وہ کہیں گے نہیں بھائی اب ایسے نہیں ہو سکتا. تو یہ خواہشات کا اظہار ہے, بھاگنے کی کوشش ہے, اب ان کو بھاگنے بھی نہیں دیا جائے گا. عمران خان نے اوپر سے کہہ دیا کہ آ جاؤ بھائی, ہم اب پنجاب میں بھی اور وفاق میں بھی اپوزیشن میں بیٹھیں گے, کر لو مزے جو کرنے ہیں. تو نظر آ رہا ہے کہ یہ تو چل ہی نہیں سکتی گورنمنٹ. اچھا اب حل کیا رہ جائے گا؟ اگر نون لیگ بالفرض یہ کرتی بھی ہے کہ جی نہیں ہم نہیں کسی سے بیٹھ رہے, کچھ بھی نہیں کر رہے, تو تحریک انصاف کے پاس میجورٹی ہے نہیں, یا تو آپ کو 2 تہائی اکثریت ان کو دینی پڑے گی, اور پنجاب میں بھی پھر ان کی بنتی ہے. یہ تھوڑی ہے کہ آپ نے وہیں پر ایم پی ایز ہارے ہوئے ہیں تو وہاں ایم این ایز آپ کہیں کہ جناب ہاں جی تحریک انصاف کے ہیں, ادھر ان کو دے دیں کچھ ادھر ادھر سے تھوڑا سا کم کر کے. نہیں ہو سکتا. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, پکی بات ہے کہ عمران خان کہیں گے جی جو ہمارا جیتا ہوا ہے وہ ہمیں پھر واپس ملے, پھر ہم آئیں گے. تو اس میں تو 2 تہائی اکثریت ان کی آئے گی وفاق میں, اور پنجاب میں بھی ان کو اکثریت مل جائے گی. تو یہ جو انہوں نے سمجھے ہم پنجاب میں بیٹھ کے بڑے سیف ہو جائیں گے, یہ ہونے نہیں دیا جائے گا, کیونکہ ان کے لیے جو کچھ کر دیا گیا ہے اب ان کو اب یہ بار اٹھانا پڑے گا. دوسری صورت میں یہ ہوگا کہ اگر یہ کسی طرح سے بھاگتے بھی ہیں تو پھر دوبارہ الیکشنز ہوں گے, کیونکہ کسی کے پاس اکثریت نہیں ہے, نہ پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں ہے, نہ نون لیگ اس پوزیشن میں ہے, اور نہ تحریک انصاف اس پوزیشن میں ہے. تو اگر آپ ان کو 2 تہائی اکثریت نہیں دیتے تحریک انصاف کو جو ان کے جیتے ہوئے ہیں, تو پھر تو دوبارہ الیکشنز میں جانا پڑے گا. اور دوبارہ الیکشنز کی صورت میں آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں, دوبارہ الیکشنز ہوں گے تو اس سے بھی زیادہ بڑا مینڈیٹ تحریک انصاف لے جائے گی. پھر 2 تہائی اکثریت تو ہے ہی ہے, اس سے بھی معاملہ آگے چلا جائے گا, یہ بات بھی ہے. اور اس طرح سے اب جو سہولت کاری کی گئی ہے, کہ آپ کا خیال ہے کہ جب نون لیگ اس سارے سلسلے سے نکلے گی اور یہ ایک طرح سے دھوکہ کرے گی, ان کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا.